سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام یتیمی وہ یتیمہ کو اس جانے نے رشتے دار قریبی. فرمایا آقا یتیمہ دا کون ہوتا ہے؟ حضرت جناب علی المرتضیٰ نے پھر جو کچھ حاضر سی تام سی سارے بندے کو کمائی کو کھجور کو ستو دا پان جو دی روٹی سارا کچھ چک کے اس یتیم نو دے دیتا. دوسرا دن آیا پھر پانی نہ رکھتا اور مزے دی بات دوسرے دن علی المرتضیٰ نے ڈبل روزہ رکھیا پانی نال سحری بھی افطاری بھی. علی روزہ رکھ کے کسی نال بھیڑے نہیں علی نو روزہ نہیں لگیا. اسی علی دے نوکر ہو کے کہنے سان روزہ لگ گیا. ہاں روزہ تے ڈال ہے روزہ تے انسان کو گناہوں تو بچاؤں ہے. حضور نے فرمایا جس طرح رمضان اور غیر رمضان دوئے برابر ہیں یعنی گناہ والی طرف فرمایا اس شخص تے بھوکا اور پیاسا رہن تو نال اللہ کو کوئی مطلب نہیں ہے. مزہ تے تھا ہے رمضان تو پہلے گناہگار سا تے رمضان جتنا نیک ہو جائے کہ اللہ پاک کی بے حد و حساب بخشش اور مغفرت فرما دے. اچھا دوسرا روزہ رکھیا یتیم آ کے لے گیا. تیسری سحری آئی پھر پانی نہ جب تیسری دن افطاری کا ویلا آیا پھر دروازے میں این موقع تے دستک ہو گئی. اور ایک بات صاحب تفسیر روح البیان نے لکھی اس آیت کے ذریعے کہ وَيُحِبُّونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تیسرا دن آیا دروازے تے دستک ہوئی. فرمایا کون ہے؟ فرمایا انا اسیرا من المدینہ میں مدینہ دا ایک قیدی ہوں. قید تو ایویں بھی بندہ چھوٹے کھانے دی ہوا کھاوے لوگ آتے بڑا بدکار ہے گناہگار ہے بڑے بڑے گناہ کیتے ہوں گے. فرمایا علی جس دروازے تے جاندے ہیں لوگ کہتے ہیں ہٹ گناہگارا ہٹ. لوگ میں تے کہہ دیندے ہیں علی میں شدید بھوک تے پیاس ہے علی کو عنایت فرماؤ. جناب حضرت علی المرتضیٰ نے پھر ساری افطاری چکی کو دے حوالے کر دی. اچھا 3 دن دی بھوک ہوئے دسو پھر بھلا پانی تے صرف گزارا ہوئے تے چہرے تے نقاب تے ظاہر ہوتی ہے نا بندہ کتنا ہی تکڑا کیوں نہ ہوئے لاغر تے ہو جاتا. تیسرے دن صبح سویرے حضور علیہ السلام تشریف لائے. چوتھے دن روزے جدو رکھ گئے نا حضور چوتھے دن تشریف لائے حضور نے فاطمہ کو زہرا کے چہرے میں دیکھا مرجھایا ہوا این حالت نحیف و نزار حالت ہوئی. حضور نے فرمایا فاطمہ کھاتا پیتا نہیں ہے. دیکھو ساری بیٹی کدے کسی گھر ویاہ ہی ہوئے نا ایک دن شوہر کدے نہ کما کے لیا سکے تو تو ماں پیو تھم جان تو کہتی ہاں مر جانا مہینہ ہو گیا روٹی نہیں دیتا کپڑے نہیں دیتا 1000 شکوے لیکن باپ کی تربیت کا اثر دیکھو 3 دن بھوک تے پیاس کٹی والد پوچھتا فاطمہ کو کھاتا پیتا نہیں ہو کہنے لگیاں آقا اللہ کا فضل ہے سب کچھ رب نے عطا کیتا ہے. حضور نے فرمایا فاطمہ میں وہ کہانی سننا چاہتا جڑی 3 دن تو تواڈے نال ہوئی. فاطمہ میں وہ واقعہ سننا چاہتا. فاطمہ کہتی ہے آقا کوئی بات نہیں. آقا نے مسکرا کے فرمایا فاطمہ ہاں ساری بات جبریل دس دے. فاطمہ میں چاہتا بات تواڈے منہ سننا چاہتا. فاطمہ سن بات سنا گا پہلے تن دسا او جڑا قیدی سی او مکے مدینے دا قیدی نہیں سی. او جڑا یتیم سی او مکے مدینے دا یتیم نہیں سی. او جڑا مسکین سی مکے مدینے دا یتیم نہیں سی مسکین نہیں سی. آقا پھر دسو کون سی؟ آقا نے فرمایا فاطمہ پہلے واقعہ دس واقعہ کی ہویا ہے. فاطمہ نے ساری روایت سنائی. جب فاطمہ نے ساری روایت سنائی نا تو فرمایا فاطمہ پتہ ہی ہو کون سی؟ مکے مدینے کا قیدی نہیں سی. پہلے دن جو مسکین بن کے آیا وہ جبریل امین سی. دوسرے دن جو یتیم بن کے آیا وہ بھی جبریل امین سی. تیسرے دن جو قیدی بن کے آیا وہ بھی جبریل امین سی. آقا آیا کیوں؟ فرمایا فاطمہ رب نے جنتیاں دی دعوت کرنی چاہیے. رب نے جنتیاں دی دعوت کرنا چاہیے کہ 3 دن جنتیاں دی دعوت ہوئے گی. فرمایا رب نے آخیا جاؤ فاطمہ دے گھر دا کھانا لے کے آؤ جنتیاں انمول تے نرانا تے ستھرا تے حلال رزق
یاد رکھو زمانے دو عورتوں نے بطول نامی جنہوں اللہ نے بڑی شہرت دی. ایک بطول ہے مریم بطول جو عیسیٰ دی ماں مریم, ایک بطول ہے فاطمہ بطول جو حسین دی ماں بطول نے. مریم بطول نشان ہے بیٹھیاں نے بے موسمہ پھل ہے. حضرت زکریا نے دیکھا فاطمہ مریم بطول انگور پہ یہ کھا دیا نے. پوچھیا اینا نہ کیا آدھا یہ کتوں آیا؟ تو میں قالت ہوا میرے عند اللہ, وہ کہنے لگیاں کہ اللہ کی طرف آیا. مریم بطول نشان ہے کہ او دے گھر جنتاں وچوں کھانا ہوندا ہے. فاطمہ بطول نشان ہے او دے گھروں جنت وچ کھانا جاندا ہے. اے فاطمہ بطول نے اور صبر اتنا, قرار اتنا, عزم اور ہمت اور حوصلہ اتنا, کر کے سارے کام. حضرت سیدہ فاطمہ سنتے کوئی کسی بیوی نے آج کوئی کہتا نا کہ گھر پانی نہیں, موٹر خراب ہو گئی ہے, نال پڑوس میں ایک مٹکا بھر کے لیا. انہیں کہنا ہاں یہ میرا کام ہے, بچے تیرے سنبھالا, صفائیاں کرا, کپڑے دھواں, پانی نہیں آنا میرا آنا. چھوٹی جی گل پہ گھر اجڑ جاتا ہے. آؤ تو دسیے فاطمہ الزہرا جدوں تو علی المرتضیٰ دے کر گئی, فاطمہ او دور جا کے کنویں تو پانی آپ کو بھر کے لے آتی سی. اور ایک عورت راویہ نے آپ فرماندیاں نے فاطمہ نے اس جگہ چونکہ مشکیزہ سی نا, فاطمہ نے موڑیاں تے رسیاں دے نشان پہ جاتے سن, فاطمہ اتنا پانی بھرتی. اور پھر فاطمہ الزہرا گھر کے اندر جو چکی ہوتی نا آج کل دے بازاری آٹے نے, پرانے زمانے چکی ہوتی سی, ایک پتھر تھلے ہوتا سی, اس سے بڑا بھاری پتھر ہوتا سی, پھر درمیان اوپر والے پتھر جو سوراخ ہوتا سی اسے دانے ہوتے سن. لوگ تھوڑے تھوڑے دانے پاتے سن, انہوں پھیرتے رہتے سن, ایک ایک کر کے دانا جناب جو ہے نا وہ پیسیا جاتا سی. فاطمہ سارا دن چکی چلا دیا سن. ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ کے اندر مالے غنیمت وچ غلام تے کنیزاں آئیاں. حضرت علی المرتضیٰ حضور کی بارگاہ سے, حضرت علی المرتضیٰ نے کیا میری بیوی سارا دن کام کر دی. چنگا شور کا ہوتا ہے تو بیوی کے بارے سوچتا ہے, ہاں یہ نہیں کہ بیوی سارا دن کام کر دی, شام کو آ گیا بیوی نے بھی دو ٹپے مارے, بچیاں نے بھی دو ٹپے مارے, میں نہیں کھاتا روٹی. انج نہ کریا کہ بیویاں نازک پھل نے. جب تھوڑیاں بچیاں ہونگیاں نے جوان ہو کے بیاہ کے دوسرے گھر ٹورو گے نا تو پھر تو ہم کسی اور کی بیٹی کی قدر آ گئی. بڑی عظیم یہ جو بیویاں تھوڑے گھر بن کے آئی ہیں کسی دل کا ٹکڑا نہیں. خدا دی قسم ہے اساں والدیناں دی شملے اچھے کرنے واسطے اج تک کسی بیٹی کو اساں کدے کسی شرابی اور جناب پوٹری نام نہیں ٹوریا نہ کسی باپ نے. بیٹی نے نہیں کیا بھائی بڑا ماڑا بنتا ہے, انہیں کیا میرے ابے کا شملہ میرے ابے کی پگ اچھی رہے, میری خیر ہے میں سہ لواں. پھر جدوں دکھ تے درد حد تو ود جاندے نے, پیاز دے گنڈے لے کے بہ جاندے ہیں. تو پوچھنا کی ہویا, کہنا کوئی نہیں ککھ بھی نہیں, اے بس اکھاں وچ پیاز لگ گیا. تو خدا رہے نا بیٹیاں دے نازک بیویاں دی قدر کیتا کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے اپنی بیٹی کو پالیا, وہ دی اچھی تربیت کی تھی, اس نے پھر جوان کیتا. میں جس دیاں دو بیٹیاں ہوں انہیں تربیت کر کے پال کے دوسرے کا ٹوریا. فرمایا او تے میں قیامت والے دن جویں دو اگلیاں نے اس طرح ہوا گا. ایک صحابی اٹھے انہیں آخیا آقا جس دی ایک ہوئے تھے, فرمایا جس دی ایک ہوئے اس نے اپنی بیٹی کی تربیت کر کے پلائے پر خیر و عافیت نہ ٹوریا. فرمایا او تے میں بھی قیامت کے دن اس طرح ہوا. بیٹی کا اتنا مقام, اتنی عظمت ہے بیٹی کی. آج تک دیکھو اے دیکھو میں ترجمہ کرتا نا میری خدمت کر دیں, قاری صاحب نماز پڑھا دیں خدمت کر دیں, وہ بندہ تھوڑی گڈی چلا دیا خدمت کر دیں, کوئی نالی صاف کر دیا وہ خدمت کی جاتی, وہ پیسے دیتے جاتے ہیں. فرض حتیٰ کہ بازار کے اندر کرے تو جوس کا ایک ڈبا بھی لو یا ٹھنڈا پانی جناب ہے اسٹیشن کے بس اسٹیشن کے لو, ادھر کا نہیں لاہور والی پنجاب والی سائڈ یہ ہے کہ گرمیاں کے موسم ٹھنڈا پانی ہوتا ہے, 5 روپے 10 روپے پانی کا گلاس دے ہیں. لیکن کائنات دوستو ایک بندہ یہو جہ بھی ہے
کہ جدوں تو تواڈے گھر آیا مرتے دم تک انہیں کدے بھی کسی کام دے پیسے نہیں منگے. وہ ہے تواڈی بیوی. دیکھو کپڑے استری کرتی ہے, باہر جاؤ یہ کپڑے دھلائی کراؤ نال استری کراؤ تو 100 روپیہ پکا. بیوی نے کدے نہیں ایک آنا نہیں منگیا. بچیاں تواڈے نوں پالدی, سکولاں جاندے بچے صرف 7 تو 8 گھنٹے فیس دیندے ہو 3200 3000 4000. اے پلے گروپ کی بات کریں آپ پر جاتے 8-10,000 روپے لیتے ہیں. لیکن بیوی نے 8 وہ بھی پاؤ 16 اور بھی ملاؤ 24 گھنٹے تھوڑی اولاد کی تربیت کرنی, تھوڑی اولاد کو سکھانا ہے. لیکن ایک پائی بھی نہیں منگی. بازار جاؤ ایک ٹائم کا کھانا کھاؤ, چنگا کھانا کھاؤ تو 500 روپیہ تھلے بیوی چنگے تو چنگا پکا کے دیتی, لیکن کدے بھی پیسے نہیں منگے. ہوٹل والے جدوں پکاتے ہیں تو پہلے کھا کے تو پھر گاہ کر دیتے ہیں, لیکن بیوی پہلے تمہیں کھلاتی ہے, کھلا کے بچ جائے تو کھا لیتی ہے. ہاں میری امی ہوئی بڑی کمال گل کر رہے, کہنے لگے پتر جدوں روٹیاں 4 ہون تے بندے 5 ہون تے پھر ماں ہی آکھدی ہوتی ہے میں بھوک کوئی نہیں. اتنا کدے نہیں آکھیا امی سان بھوک نہیں. روٹیاں 4 ہون بندے 5 ہون تے صرف ماں ہی کہندی ہے میں بھوک کوئی نہیں. پتر کدے نہیں کہا. تے پھر او 4 پتر نے کہ ماں لوگاں دے برتن مان کے لوگاں دی صفائیاں کر کے انہاں چوہاں کلی ماں پال لیندی ہے تے انہاں چوہاں پتراں تو کلی ماں نہیں سنبھالی جاتی. حضور علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, لوگوں تہاڈی جنت تہاڈی ماواں دے قدماں تھلے. اج اسی جنت تلاش کرتے ہیں مسجداں, اسی جنت تلاش کرتے ہیں نیکی دے کماں, لیکن گھر جاواں تے ماں نوں موٹیاں موٹیاں اکھاں دسدے ہیں. یاد رکھو جے ماں کسے نال منہ نہ لاوے تے رب بھی منہ نہیں لاتا. ماں والوں آ نہ ہوئی تے رب والوں بھی آ نہیں ہوتی. صحابی رسول کلمہ نہیں جاری ہو رہا. حضور علیہ السلام نے دسیا گیا, آقا نے فرمایا والدہ یا والد زندہ نے فرمایا جی آقا والدہ زندہ ہے. فرمایا بلایا جائے. فرمایا اماں یہ تہاڈا کا فرمان ہے, کوئی گناہ کیتا ہے؟ فرمایا نہیں نا فرمانی اتنی بڑی نہیں, لیکن انہیں میرا دل تو کھایا ہے. فرمایا کی؟ فرمایا جدوں میں اور بیوی بات کرتے ہیں اس کی بیوی, فرمایا اے میری بات کو ترجیح نہیں دیتا, بیوی کی بات کو ترجیح دیتا. اس بات سے میں اس نال ناراض ہوں. اتنی بھی بات کہ صحابی رسول کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا. دوستو تسی تے میں تے ہاں اسلام کا گناہگار. سوچو اپنی عاقبت کی فکر کرو, تیاں بیٹیاں کی قدر کرو. خالق کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی چادر تطہیر کا صدقہ ہر ماں بہن بیٹی کی شرم تے پردے صدا سلامت رکھے. سارے گھروں میں رب آباد رکھے. جڑے لوگ بیٹیاں کے رشتیاں کی وجہ تو پریشان نے اللہ انہاں واسطے نیک اسباب پیدا فرماوے. کہ جو بیٹیاں والے نے انہاں کو بیٹیاں دے عظیم سائے نے اللہ انہاں کو عظیم سہارے عطا فرماوے. کہ جو بیٹیاں والے نے انہاں کو بیٹے نہیں نے اللہ انہاں کو بیٹیاں دے عظیم وارث عطا فرماوے. جنہاں کو ہر طرح کی نعمتیں خالق کائنات انہاں کو انہاں نعمتاں دے سلے انہاں دے کاروبار فرمائے. انہاں دی اولاد نوں بریاں وقتاں بریاں لوگاں بریاں تقدیراں تو محفوظ فرماوے. دوستان گرامی قدر آج کا موضوع سی صبر سیدہ فاطمہ الزہرا. 3 دن کا روزہ رکھ کے بھی فاطمہ منہ ہا نہیں کٹی. حضور علیہ السلام کی بیٹی. دوستان گرامی قدر تمام جنتی عورتوں کی سردار اور وہ فاطمہ کہ دوستو قیامت والے دن نبیوں کی بیویاں گزرن گیا, کوئی اعلان نہیں ہوئے گا. تھوڑیاں تے میریاں بیویاں بیٹیاں گزرن گیا, کوئی اعلان نہیں ہوئے گا. لیکن جب فاطمہ بنت محمد گزرے گی اعلان ہوئے گا یا اہل المعشر غضوا ابصارکم, اے لوگوں اپنی نظریں جھکا لو, فاطمہ بنت محمد گزر رہی ہیں. اتنی شرم و حیا والی بیٹی. اللہ کرے فاطمہ الزہرا دے شرم و حیا دا صدقہ میریاں تے تہاڈیاں ماواں بہناں بیٹیاں کو اللہ شرم و حیا دی عظیم دولت عطا فرماوے. اللہ سارے دے گھراں نوں آباد فرماوے, سارے دے نسلاں نوں شاد فرماوے. دوران گفتگو کو سخت بات میرے منہ نکل گئی ہو, ہاتھ جوڑ کے معافی چاہنا معاف فرمایا. رمضان مبارک کا پہلا جمعہ ہے. اللہ پاک باقی رمضان کے اندر میں توانے بات کرنے کی توفیق عطا فرماوے. اور خالق کائنات پچھلے رمضان جو نمازی ساڈے نال کندھے نال کندھا ملا کے کھلوتے سن, اج نہیں نے اللہ ان کی تربتاں تے کروڑا رحمتاں نازل فرماوے. وما علیہ الا البلاغ المبین.